ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے قصص الانبیاء. ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے قصص النبیین. کیا شاندار کتاب ہے، بچے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں ندوہ. خدا کرے کبھی ہم ایسا نظام تعلیم لا سکیں جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھائی جائیں. ندوہ میں جتنے لوگ بھی اگر یہ قائم رہا اور اللہ کو منظور ہوا، اپنے چھوٹوں کو جو بظاہر چھوٹے ہیں، اگلی نسل یہی سمجھاتے ہیں کہ بچوں کبھی بھی جاہل قیادت کو نہ آنے دینا. بچوں، اسلام اور مذہب کا یہ کارڈ کبھی سیاست کے لیے نہ کھیلنا. اس اسلام کے نام پہ بچوں ندوہ میں کوئی خون نہیں بہانا. اس اسلام کے نام پہ کوئی جنسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ تم بڈھے 70-80 سال کے 15 سال کی بچیوں سے شادی کرو. یہ کرتوت نہ کرنا، یہ مذہب کا غلط استعمال. جنس میں، سیاست میں، خون میں، مال میں مذہب کے نام پہ حرام نہ کمانے بیٹھ جاؤ. ایسا ندوہ نہ ہو تو بہتر ہے، جس میں خدا کا دین غلط طرح بیان کر کے سرمایہ داروں کی خوشنودی حاصل کی جائے، جس میں خدا کے دین کو غلط تشریحات کر کے لوگوں کے خون جائز قرار دیے جائیں، لوگوں کی عورتیں جائز قرار دی جائیں، والعیاذ باللہ. اور جہاں پر جہالت نے ڈیرے ڈال لیے ہوں، بچوں بچنا اس جگہ سے. اور یہ سب اس صورت میں ہے جب اللہ کو منظور ہو اور اللہ تعالیٰ وہ اسباب اور وسائل دے کہ ندوہ یہاں قائم ہو سکے. اللہ ہی کو منظور نہ ہو تو پھر کیا؟ پھر بھی کوئی بات نہیں. ہم سب کو اللہ کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. بہت سی مصلحتیں ہیں جو ہم لوگ نہیں جان سکتے. یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ انسان جو کچھ تمنا کرے اسے زندگی میں مل جائے یا وہ دیکھ لے. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. بس دعا ہی مانگی جا سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ایسے ادارے کو وجود بخشے جس کی بنیاد نہ جہالت پہ ہو، نہ جنس پہ ہو، نہ خون پہ ہو، نہ سیاست پہ ہو، نہ جبر پہ ہو. یہ سب آفتیں دین کے نام پر ہمارے دور میں پائی جاتی ہیں. بچوں، صرف علم پڑھو اور اس پہ عمل کرو، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو. بس 3 چیزیں. سب سے پہلے صحیح عقیدہ، پھر صحیح علم، پھر اس کے مطابق عمل، سنت کے مطابق، اپنے اکابر کی راہ کے مطابق، جو تشریحات ان کی ہیں اس کے مطابق، اور پھر اخلاص کہ قطعاً شرک کا کوئی شائبہ تک کسی چیز میں نہ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ہٹو. بس یہ ہے سرمایہ سارا.